السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لا نكلف نفسا الا وسعها۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، اور تم ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو اس کی استطاعت سے بڑھ کے تکلیف یا حکم نہیں دیتے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 152 میں احکام عشرہ یا وصایہ عشرہ، 10 اہم احکام یا اللہ رب العزت کی 10 اہم وصیتیں جو ان آیات مبارکہ میں بیان ہوئیں، ان میں 7ویں وصیت وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، کہ تم ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ قسط ہم اردو میں بالعموم اس کا معنی انصاف کرتے ہیں۔ امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ قسط یہ ہے کہ کسی کا جب حق ادا کرے تو اسے پورا حق دے، اس میں کوئی کمی نہ کرے، اور جب کسی سے حق لے تو پورا لے، اس سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے یا زیادہ نہ لے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، تم انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ ناپ تول کو پورا کیا کرو۔ اللہ رب العزت نے ناپ تول پورا کرنے کا حکم قرآن کریم میں کئی جگہ جو ہے مختلف تعبیرات کے ساتھ جو ہے وہ دیا۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، سورہ رحمان میں، کہ تم انصاف کے ساتھ وزن کو قائم رکھو اور تول میں کمی نہ دیا کرو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، جب تم ناپو تو پورا ناپا کرو اور سیدھے ترازو کے ساتھ جو ہے وہ وزن کیا کرو۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء و رسل میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور ان کی قوم کے شرک میں مبتلا ہونے کے ساتھ اس اہم معاشرتی بیماری میں مبتلا ہونے کا بھی ذکر کیا، اور شعیب علیہ السلام کی دعوت کو، توحید کی دعوت اور پھر ناپ تول میں کمی نہ کرنے کی دعوت کو قرآن کریم نے بطور خاص جو ہے وہ بیان کیا۔ سورہ ہود میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے قوم مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، فرمایا میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور تم ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اس سے اگلی آیت کریمہ میں پھر تاکید سے وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اے میری قوم انصاف کے ساتھ ناپ تول کو پورا کیا کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کے کم دیا کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرا کرو۔
قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کا مذاق اڑایا اور کہنے لگے قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کہ شعیب کیا تمہاری نماز، تمہاری یہ دعوت، تمہاری یہ پکار تمہیں اس چیز کا حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں جس کو ہمارے آباء و اجداد جن کی عبادت کیا کرتے تھے، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم اپنے مالوں میں وہ بھی نہ کریں جو ہم چاہتے ہیں، یعنی اپنے مال میں بھی ہم مرضی نہ کریں۔ انک لانت الحلیم الرشید، تم تو بڑے بردبار اور سیدھے سادے بھولے بھالے آدمی ہو۔ تو اللہ رب العزت نے قوم شعیب کی تباہی کا سبب بھی یہی بتلایا کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کی جو ہے اس دعوت کو قبول نہیں کیا اور وہ اپنی ڈھٹائی پہ ہی جو ہے وہ قائم رہے۔ تو قوم شعیب جو ہے انہیں بار بار جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے جو ہے وہ ڈراتے ہیں، لیکن قوم جو ہے وہ اسے ماننے پہ تیار نہیں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، اس سے پہلے سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ، کہ تمہارے پاس ایک عذاب آئے گا جو اسے جان لو گے کہ کس کے پاس عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے، اور تمہیں پتہ چل جائے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، جب ہمارا حکم فیصلہ آیا عذاب کا تو ہم نے شعیب اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دے دی۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک چیخ نے، چنگھاڑ نے آ پکڑا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ اور پھر حالت یہ ہوئی کأن لم یغنوا فیہا، گویا کبھی اس بستی میں وہ رہتے ہی نہیں تھے۔ الا بعدا لمدین کما بعد ثمود، خبردار قوم مدین کے لیے بھی وہی دوری ہو اللہ کی رحمت سے جیسے قوم سمود اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کی رحمت سے دور ہو گئی۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الذُّلَّةِ، انہیں سائبان کے دن کے عذاب نے جو ہے وہ آ پکڑا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ 3 دن تک جو ہے سخت گرمی، اور قوم شعیب جو ہے بارش کی منتظر ہے کہ اچانک جو ہے آسماں پہ جو ہے وہ بادل نمودار ہوئے۔ انہوں نے سمجھا یہ هذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہے بارش برسائے گا، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ کچھ اور ہو چکا تھا۔ بارش برسنے کے بجائے اسی بادل سے اللہ نے ان پہ آگ کی آگ برسا دی، اور ساتھ یہ چیخ جس سے انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے ناپتول کی بنا پہ سابقہ میں سے قوم شعیب کی تباہی، بربادی اور ہلاکت کا سبب جو ہے وہ ناپتول میں کمی کو بتلایا۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معاشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، تمہیں اللہ نے ان 2 چیزوں میں آزمایا ہے جس سے تم سے پہلے امتیں آزمائی گئی ہیں، الکیل والمیزان، ناپ تول، کہ ان 2 چیزوں میں اللہ کی پہلی قومیں بھی آزمائی گئی، خاص طور پہ قوم شعیب، تمہیں بھی اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے آزمایا ہے، تو تم ناپ تول کو جو ہے وہ پورا کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول کو جو ہے وہ انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، کمی نہ کیا کرو۔ اللہ رب العزت نے ناپ تول میں کمی پہ جو ہے وہ آخرت کے عذاب اور تباہی کا ذکر کیا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، فرمایا کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، یا جہنم کی ایک مخصوص وادی ہے۔ مختلف معانی مفسرین نے ویل کے کیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے ناپ کے لیتے ہیں تو پورا پورا۔ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ،
اور جب انہیں ناپ کے دیتے ہیں یا وزن کر کے تول کے دیتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں، کم کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا انہیں اس چیز کا یقین نہیں کہ انہیں اللہ رب العزت کے حضور دوبارہ اٹھایا جائے گا، لیوم عظیم، ایک عظیم دن کے لیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سارے لوگ اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑے ہوں گے۔ تو ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنا، یہ بھی اسی میں تطفیف جو ہے کسی بھی صاحب حق میں کمی کرنا، یہ تطفیف ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے خرید و فروخت کو جائز قرار دیا، اسے روزی کمانے کے جائز ذرائع دیے، اور ان تمام ذرائع کو جس سے اللہ رب العزت کی نافرمانی لازم آتی ہو، سود ہے، جوا ہے، غصب ہے، ڈاکہ ہے، چوری ہے، اسے بھی حرام قرار دیا۔ ایسے ذرائع جس سے اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہو، بندوں کے حقوق، بندوں کی حق تلفی ہوتی ہو، اسی طرح شریعت نے جائز خرید و فروخت میں بھی خیانت کرنا، بددیانتی کرنا اور اسی میں ناپ تول میں کمی کرنا، اسے بھی شریعت نے جو ہے وہ حرام قرار دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث اس حوالے سے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپ تول کو جو ہے وہ پورا کرنے کا حکم دیا۔ حضرت سوید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زن ورجع، کہ تم تولو لیکن ترازو کو تھوڑا جھکا کے تولو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک بھی یہی کہ جب کسی کو دیتے تو کچھ زیادہ دیتے تاکہ کسی کا حق میری طرف نہ رہ جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس آدمی پہ رحم کرے جو نرم ہے، خریدتے ہوئے بھی نرم ہے، بیچتے ہوئے بھی نرم ہے۔ جب کوئی چیز خرید و فروخت کرتا ہے نرمی سے کام لیتا، اسے اپنے کسی حق کا مطالبہ کرتا ہے تو تب بھی نرمی سے مطالبہ کرتا، اور اگر اسے کچھ کم بھی دیا جائے تو راضی ہو جاتا۔ تو یہ شریعت نے ایک اخلاقی تعلیم دی، اگرچہ اس کا قانونی حق یہ ہے کہ وہ پورا پورا لے، لیکن یہ قانونی حق سے ہٹ کے جو ہے شریعت نے ایک اخلاقی تعلیم دی کہ جب دو دوسروں کو تو قدر زائد دے دو تاکہ تمہاری طرف کسی کا کوئی حق نہ رہے، اور اگر کسی سے لینا ہو تو کوئی تھوڑا کم بھی دے تو اس پہ راضی ہو جایا کرو، اسے ناراضگی کا یا جھگڑے کا سبب جو ہے وہ نہ بنایا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ہاں ایک شخص، اور یہ حلال ذرائع کو چھوڑنا اور ناجائز ذرائع کے ذریعے روزی کمانا، یہ اس قدر خطرناک ہے کہ انسان کی حرام روزی جو ہے وہ اس کی دعاؤں کی قبولیت میں سب سے بڑا مانع اور رکاوٹ بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کا ذکر کیا، فرمایا لمبا چوڑا سفر کر کے آتا، یطیل السفر اشعث اغبر، پراگندہ بال ہے، حالت جو ہے وہ اس کی خستہ ہے، یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھ آسماں کی طرف بڑھا کے اٹھا کے دعا کرتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب۔ تو رسول اللہ نے فرمایا مطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب له، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، غذا حرام کی، دوسری بات میں وملبسہ حرام، لباس حرام کا، فأنا یستجاب له، اس کی دعا اللہ کے ہاں کیسے قبول ہو۔ دوسری حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کل لحم نبت بالسحت فالنار اولی بہ، ہر وہ جسم جو حرام پہ پروان چڑھتا ہے، پرورش پاتا ہے، وہ جہنم میں جانے کا ہی زیادہ مستحق ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ کہ انصاف کے ساتھ ناپ تول کو پورا کیا کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کو اس کی وسعت سے بڑھ کے مکلف نہیں بناتے، یعنی اپنی پوری کوشش کرو کہ تم ناپ تول کو پورا کرو، غیر ارادی طور پہ اگر کوئی چیز جو ہے وہ تمہاری طرف رہ جائے یا تمہاری کسی کی طرف زائد چلی جائے تو اس پہ اللہ رب العزت کے ہاں تمہاری پکڑ نہیں ہوگی۔ ارادتاً جو ہے وہ تم کسی کا حق جو ہے وہ نہ رکھو، اس لیے کہ اللہ رب العزت کسی کو اس کی وسعت سے بڑھ کے احکام کا مکلف نہیں بناتے۔ سورہ مطففین کی
تفسیر میں حضرات مفسرین نے لکھا ہے ویل للمطففین کی، کہ تطفیف جو ہے وہ ہر صاحب حق کے حق میں کمی کرنا، جس کا بھی کوئی حق ہے، اور یہ تطفیف، یہ کمی جو ہے ہر چیز میں ممکن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کو صحیح طور پہ ادا نہیں کیا، نماز کے ارکان میں جو ہے وہ جلدی کر رہا ہے، تو فرمایا یا ھذا لقد طففت من صلاتک، اے فلاں تو نے تو اپنی نماز میں تطفیف کر دی، نماز میں کمی کر دی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک میں اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ لکل شیء وفاء و تطفیف، کہ ہر چیز میں کسی اس حق کو پورا ادا کرنا اور اس میں کسی کے حق کو رکھ لینا، کمی کرنا، یہ ہر چیز میں ممکن ہے۔ اسی میں جو ہے جہاں ناپتول میں کمی نہ کریں، اسی طرح ملازمت کے اوقات میں، کہ جو ملازمت کے اوقات طے ہوئے ہیں اسے ملازمت کے لیے ہی جو کام آپ کو سونپا گیا ہے اسی میں اس وقت کو صرف کیا جائے، اسے جو ہے وہ دیگر مصروفیات میں صرف کرنا، یہ بھی تطفیف ہے۔ اسی طرح جو ہے جو ملازم کام میں بیٹھا تو ہوا، دفتر میں تو بیٹھا ہے لیکن کام نہیں کر رہا، اور اسے دیگر جو ہے وہ کاموں میں جو ہے وہ الجھا ہوا ہے، تو یہ بھی تطفیف ہے۔ اسی طرح ملازم کو جو ہے وہ اس کی اجرت تاخیر سے دینا، یہ بھی تطفیف ہے، کہ آپ نے حق پورا اس سے اجرت پوری لے لی، اب اس سے جو ہے وہ محنت پوری لے لی، لیکن اب اس کا اجرت دینے میں آپ ٹال مٹول کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کو اس کی اجرت اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو۔ تو یہ تمام تطفیف کی صورتیں جو ہے کہ جو حق کسی صاحب حق کا آپ کے ذمے ہے اس میں کمی کرنا، کوتاہی کرنا، یہ تطفیف ہے۔ اور اس کے لیے معاذ اللہ شریعت نے جو قرآن کریم نے کہا ویل للمطففین، ایسے لوگوں کے لیے معاذ اللہ جہنم کی وہ اندوہناک وادی ہے جس میں سخت ترین عذاب ہوگا، یا دنیا اور آخرت میں اس کی تباہی اور بربادی اس کا مقدر بنے گی۔ اسی طرح حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ ملازم کو بچا کچا کھانا دینا، کہ جب کسی جو ملازم آپ کے ہاں رہ رہا ہے تو اس کا وہ کھانا جو آپ عام طور پہ گھر میں کھاتے ہیں روٹین میں اعتدال کے ساتھ، وہ بھی اس کا بھی حق ہے، اسے جو بچ گیا دے دیا، نہیں بچا تو نہ دیا، فرمایا یہ بھی تطفیف ہے، یہ بھی ملازم کے حقوق میں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم خود کھاتے ہو انہیں بھی کھلاؤ، اور جو تم جیسا لباس تم پہنتے ہو ویسا بھی عدل کے ساتھ معروف دستور کے مطابق انہیں بھی ویسا لباس دے دو۔ تو یہ تمام چیزوں میں جو ہے وہ تطفیف جو ہے وہ ممکن ہے۔ تو ویل للمطففین، کمی کرنے والوں کے لیے، تطفیف کرنے والوں کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ اور یہاں فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو۔ ناپ تول میں کمی جو ہے یہ معاذ اللہ دنیاوی اور اخروی جو ہے وہ تباہی کا اور نقصان کا سبب بنتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل حدیث سنن ابن ماجہ کی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں جب تمہارے اندر آ جائیں گی، اور فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان 5 چیزوں کو پاؤ، کہ وہ 5 خصلتیں جب میری امت میں آئیں اس وقت تم موجود نہ ہو، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس میں پہلی چیز فرمائی کہ جب بھی کسی قوم میں بے حیائی، بدکاری جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں بھیج دیتے ہیں جو ان کے آباء و اجداد میں نہیں ہوتی۔ دوسرا اس ناپ تول سے متعلق فرمایا کہ جب کوئی قوم جو ہے وہ ناپ تول میں کمی کرتی، ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے الا اخذوا بالسنین وشدۃ المؤنۃ وجور الحاکم وجور السلطان، فرمایا جب وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو 3 سزائیں رسول اللہ نے ذکر کی، اخذوا بالسنین قحط سالی، وشدۃ المؤنہ سخت محنت، کہ محنت مزدوری زیادہ کرتے، اجرت اور اس کا حق اتنا نہیں ملتا، پوری نہیں پڑتی، وجور السلطان اور حکمرانوں کا ظلم و ستم۔ اور فرمایا تیسرا کہ جب جو ہے وہ کوئی قوم اپنے مال کی زکوٰۃ کو روک لیتی ہے اللہ آسمان سے بارشوں کو روک لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپ تول میں کمی کو بھی بارشوں کے رکنے کا سبب بتلایا۔
ہمیں جب کوئی قوم جو ہے وہ زکوٰۃ اپنے مال کی ادا نہیں کرتی، اللہ آسمان سے بارشوں کو روک لیتے ہیں۔ ہمیں وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا قَطْرَةً، اگر جو ہے وہ زمین پہ رہنے والے یہ جانور نہ ہوتے تو اللہ آسمان سے ایک قطرہ بھی نازل نہ فرماتے۔ چوتھا فرمایا کہ جب یہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں، جب بھی کوئی قوم اللہ اور اللہ کے رسول سے کیے ہوئے عہد کو، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے عہد کو توڑ دیتی تو اللہ رب العزت جو ہے ان پہ بیرونی دشمنوں کو مسلط کر دیتے ہیں جو ان کے اسباب پہ قابض ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا جب تمہارے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، اللہ رب العزت نے جو نازل کیا اس کو ثالث اور حکم تسلیم نہیں کرتے تو اللہ رب العزت جعل بأسهم بینہم شدید، اللہ ان کے درمیان اختلافات پیدا کر دیتے، اتفاق جو ہے وہ اٹھا لیا جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، تم اپنی سی کوشش کرو کہ ناپ تول میں کسی کا حق دیتے ہوئے کوئی کمی نہ رہے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کو اس کی وسعت، اس کی گنجائش، اس کی طاقت سے زیادہ احکام کا مکلف نہیں بناتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتلا دیا کہ تم کوشش کرو کہ دیتے ہوئے کچھ زائد دے دو، جو فرمایا زن ورجع، کہ جب تم تولو تو کچھ تھوڑا سا ترازو کو جھکا کے رکھو تاکہ اس کی طرف جو ہے وہ چلا جائے اور تمہاری طرف کسی کا حق جو ہے وہ نہ رہے، اور جب کسی سے مطالبہ کرو تو اس سے زائد نہ لو۔ انصاف یہ ہے کہ اپنا حق لیتے ہوئے بھی نرمی اور کسی کا حق دیتے ہوئے بھی نرمی، کسی کا حق دیتے ہوئے اس میں کوئی کمی نہ کرو اور اپنا حق لیتے ہوئے اس سے زائد کا مطالبہ نہ کرو۔ تو وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور تم ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی بھی نفس کو اس کی وسعت، اس کی گنجائش سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، احکام کا مکلف نہیں بناتے۔ تو ان احکام عشرہ میں ساتواں حکم اللہ رب العزت نے جس کا انتہائی اہم جو ہے معاشرے پہ انتہائی اہم اثرات ہیں، انسان کی روزی پہ، انسان کے رزق پہ جو ہے وہ اس کے بڑے اثرات ہیں، اور انسان کے جو ہے وہ صدقات و خیرات، مال خرچ کرنے پہ، جو رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ طیب ولا یقبل الا الطیب، اللہ رب العزت جو ہے وہ پاک ہے اور اللہ پاک مال کو ہی قبول کرتا، صدقات و خیرات میں جو ہے وہ پاک مال کو ہی اللہ قبول فرماتے ہیں۔ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، فرمایا بغیر وضو کے جس طرح نماز نہیں ہوتی، خیانت کر کے، بددیانتی کر کے، غلط طریقے سے کوئی مال کما لیا تو اس کا صدقہ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اپنے احکام کو سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔